آج سے کوئی 3 سال پہلے کا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب. میں ٹریول کر رہا تھا, مجھے جلدی میں اسلام آباد پہنچنا تھا. میں بائی روڈ نہیں جانا چاہتا تھا, لہٰذا میرے مینیجر نے مجھے ٹکٹ دی اور اس نے کہا شاہ صاحب آپ اسلام آباد بائی ایئر چلے جائیں, ٹائم بڑا ہی شارٹ ہے, ایک میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ. میں ایئرپورٹ پہنچا اور بورڈنگ کارڈ لیا. بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد میں جہاز میں بیٹھا. ATR تھا, جہاز ابھی اڑا. اڑنے کے ساتھ ہی ایک عجیب حرکت ہوئی. میرے جو ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک کمال کی چھینک ہوا میں نہیں ماری, مجھے مار دی. اور اس چھینک کے ساتھ کئی طرح کی مہربانیاں میرے کپڑوں پہ آ کے گری. میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا, مجھے یقین نہیں آیا کہ 2016 یا 17 میں آج کے جدید وقت میں جب اینڈرائڈ فون آ چکے ہیں, جب زمانہ ترقی کر چکا ہے, جب تہذیب آ چکی ہے, دنیا میں رومال دریافت ہو چکا ہے, اور اتنی چیزیں ہونے کے باوجود یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. میں کبھی اپنے آپ کو دیکھوں اور کبھی ان کو دیکھوں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بازو کے ساتھ اپنا منہ رگڑتے ہوئے مجھے کہا تسی کی کر دو. میں نے پھر ان کی طرف غور سے دیکھا, میں سوچ میں پڑ گئی یہ میرے سے کیوں. میں نے کہا جی میں پڑھاتا ہوں. کنوں پڑھاتے ہو؟ میں نے کاٹتے ہوئے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر ہوں. میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں, کون سے ڈاکٹر ہیں آپ؟ MBBS نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا جی میں نے PhD کی ہوئی ہے. آپ نہیں, آپ ڈرے نا, میں کسی ڈاکٹر کو برا نہیں کروں, PhD ڈاکٹر کو برا کروں گا. انہوں نے کہا جی میں PhD ڈاکٹر ہوں. میں نے کہا جی آپ نے PhD کہاں سے؟ مجھے لگا کہ کسی صومالیہ کی یونیورسٹی سے کی ہوگی. انہوں نے جرمنی کی کسی یونیورسٹی کا نام لیا اور انہوں نے کہا جی میں نے جینیٹکس میں PhD کی ہوئی ہے. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے یوں کر کے رگڑا. رگڑنے کے بعد مجھے پھر دیکھ کے کہتے ہیں تہاڈا نام کی ہے؟ میں پھر بڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا جی میرا نام قاسم علی شاہ ہے. کتنے بچے نے تہاڈے؟ مجھے لگا کہ میری کوئی ایجنسی میرا انٹرویو لے رہی ہے. تب میرے 3 بچے تھے, اس کے بعد 4 ہو چکے ہیں. میں کہا 3 بچے نے, بیاہ تہاڈا کتنے ہویا؟ میں بڑا حیران ہو رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بیگ تھا, جو ان کے اوپر بھی پڑا تھا, پاؤں میں بھی تھا, وہ تھوڑا سا گھسیٹ کے میری طرف اور کر دی. میری ٹانگیں اور تنگ ہو گئی. میں حیران کہ وہ بیٹھے بھی ایسے تھے, یعنی تھوڑی دیر بعد کونیاں مجھے مارتے تھے, اور میں بڑی تکلیف میں تھا. یہ ٹوٹل فلائٹ اگر آپ ATR سے لیں, یہ 35 سے 40 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے. یہ 35 سے 40 منٹ کی فلائٹ مجھے لگ رہا تھا قیامت ہے, کیونکہ جہاز ٹھیک اڑ رہا تھا. جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا وہ ایک عذاب تھا. وہ بندہ بار بار انٹرفیئر کرتا تھا. میں اخبار پڑھنے لگتا تھا, وہ یوں کر کے دیکھنے لگ پڑتا تھا. میں موبائل پکڑتا تھا, وہ اس میں دیکھتا تھا میسج میں کس کو کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں. میں نے اندازہ لگایا کہ ہم بندوں کے ساتھ نہیں رہتے. یہ میرا جملہ سنیے گا, ہم بندوں کی عادتوں کے ساتھ رہتے ہیں. جس کو 35 منٹ میں برداشت نہیں کر سکا, سوچئے وہ کسی کا ہسبینڈ ہوگا. جس کو 35 منٹ میں نے برداشت نہیں کیا, وہ کسی کا کولیگ ہوگا اور کسی ادارے میں لوگوں کی مت مار رہا ہوگا. جس کو 35 منٹ میں نے برداشت نہیں کیا, ذرا سوچئے گا وہ کسی کا والد ہو سکتا ہے. جس کو 35 منٹ میں نے برداشت نہیں کیا, وہ کولیگ ہو سکتا ہے. جس کو 35 منٹ میں نے برداشت نہیں کیا, ممکن ہے کسی کا باس ہو. جس کو 35 منٹ میں نے برداشت نہیں کیا, ممکن ہے وہ ایک بدترین ہمسایہ ہو. ہم عادتیں ہیں. کیا بولا؟ ذرا مل کے بولے میرے ساتھ, ہم سب عادتیں ہیں, اور ہم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے. میرے ساتھ آپ نے کہنا ہے, ہم لوگوں کی عادتوں کے ساتھ ہیں. بولے تو, ہم لوگوں کی عادتوں کے ساتھ رہتے ہیں. دنیا میں کوئی بندہ برا نہیں ہوتا, اس کی عادتیں بری ہوتی ہیں. اور اگر کسی کی عادتیں بری ہیں, آپ کو اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے کچھ سنا ہے کسی کی لو میرج ہوئی ہو؟ نوٹس میں ہاتھ کھڑا کریں, دیکھیے فلموں کے علاوہ اصل میں دیکھ, چاچا ماما بابا, کئیوں کی تو ہوئی بھی ہوگی نا ادھر بیٹھے ہوئے. لو میرج, شرمانا نہیں, ہاتھ کھڑا کریں ایسا.